ہم کہاں جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ ہم تو بس اپنا سر سجدے میں جھکا کر اگر مانگتے ہیں تو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی، میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، دو باتیں، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک تمہارے بڑے ہونے کی حیثیت سے، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے۔ اتنے سارے نوجوان ہیں، دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے، دنیا میں اگر تمہیں کچھ پانا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اپنی ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ لو۔ ماں کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو یہ کیا نقصان کر سکتے ہیں، آپ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے، دنیا کی، ہم پیسہ کما لیں گے، عالیشان عمارتیں بنا لیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں گے، لیکن ایک مرتبہ اگر ہماری ماں ہمارے پاس سے چلے گئی تو یہ دولت واپس نہیں آ سکتی۔ آج میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، وہ عطا دیا ہے، وہ عزت دی ہے، وہ شہرت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ میرے گھر میں میری ماں نہیں ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ بات مان لو کہ میں میری ماں کی دعاؤں کے بغیر آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ 2014 کے اندر میں MLA بنا، میری ماں میرے لیے شدت سے دعائیں کرتی تھی۔ 2019 میں MP بنا، میری ماں دن اور رات میری کامیابی کی دعا کرتی تھی۔ 2024 میں میں ہارا تو شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ دعاؤں کے میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے پورا یقین ہے کہ نہ جانے ایسے کتنے لوگ جن سے کبھی میں ملا نہیں، وہ مجھ سے ملے نہیں ہے، لیکن صرف اورنگ آباد ہی نہیں، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے ایسے ایسے ملک میں جن لوگوں سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، جن لوگوں نے مجھے صرف سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک پر دیکھا ہے، اس الیکشن کے وقت میں وہ لوگ جب بھی ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے امتیاز جلیل کی کامیابی کے لیے دعائیں۔ اللہ کی مرضی جو بھی مرضی رہی ہو، انہوں نے یہ سمجھا، ساری سازشیں کر کے پوری طاقتیں ایک ساتھ مل گئی، پوری سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ مل گئی، اور ہر ایک نے کہا، ہر ایک کے نشانے کے اوپر بس ایک شخص تھا کہ اس کو گراؤ، یہ اگر گرے گا تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ مجلس اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، ایک امتیاز جلیل گرے گا تو 1000 امتیاز جلیل پیدا ہو گیا۔ یہ سمجھا کہ اب گر گئے ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے، میں MLA ہوں، میں MP ہوں، جلوہ وہی ہے سارا، جیسا یوسف بھائی نے بتایا ہے، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے جب جلسے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھیجنا پڑتا ہے، محلے میں رکشے لگا کے بولنا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب آ رہے ہیں، کسی کے پاس پیسے بھیجانا پڑتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بھیج، ہماری عزت رہے گی۔ اور الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہندوستان کے اندر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو بلانے کے لیے ان کی عاجزی کرنی پڑتی ہے۔ صرف مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی جماعت ہے، لبیک کہتی ہے اور یہ عوام ایک ساتھ مل کر جمع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت آپ کی
میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ڈاکٹر بھائی کے لیے جو ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو ہے، آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں کچھ ہی مہینوں کے بعد اپنی محبت کا امتحان دینا ہے. آپ کو یہ جتانا ہے کہ ہم اپنی جماعت سے، اپنے قائد سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں ابھی یہاں آنے سے پہلے واشنگٹن گیا، میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے نوجوان دیوانہ پن جب باہر نکل رہے تھے ایک دوسرے کی آنکھ پہ گر گئے، سٹیمپیڈ ہوتے ہوتے رہ گیا، اسد آیا تو وہی منظر، وہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا. آخر کیا بات ہے، اتنی دیوانگی، اتنا جنون، اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا سیاسی وجود